مثلاً آپ کسی کی چاپلوسی میں مسکرا کے بات کرتے ہو، مقصد ہے چاپلوسی، مکھن لگانا، دل میں عقیدت نہیں ہے، تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، اس لیے کہ اس مسکراہٹ کی جو بیس ہے وہ لالچ ہے۔ اس کی بیس کیا ہے؟ لالچ، اور لالچ اچھا خلق نہیں۔ اچھی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے نا، خلق کہتے ہیں نیچر کو، طبیعت کو، تو لالچ اچھی نیچر نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق ہیں اس کے، جب بھی بات کرتا ہے بڑی تمیز سے کرتا ہے۔ وہ تمیز سے اس لیے کر رہا ہے کہ پیسے نکلوانے اس نے۔ تمیز سے کس لیے کرتا ہے؟ کتے کو دیکھو کتنی تمیز سے بات کرتا ہے نا اپنے مالک سے، کیونکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں مجھے روٹی ملے گی، جھکا چلا جاتا ہے، دم بھی ہلاتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری گلی کا کتا جب اس کی گلی میں آئے گا، جو اسی کی قوم کا آدمی ہے، تو کتا اسے دیکھ کے کتے پن پہ آ جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی اپنی قوم کے لوگ سے تو پہلے تمیز سے بات کرو، انسان تو غیر ہے نا۔ انسان کیا ہے؟ کتا کبھی اپنے جیسے کتے کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرے گا۔ ہر کتے کو ہر کتے سے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کتا پن دکھا سکتا ہے، لیکن ایک روٹی پھینکنے کی دیر ہے، ایک دم دم ہلائے گا، جھک جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ شکر گزاری ہے، بھائی روٹی پھینکنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے، شکر گزاری نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، یہ لالچ ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس گلی سے میری دال روٹی وابستہ ہے، میں اس میں اپنی قوم کے کسی دوسرے آدمی کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سخاوت تھوڑی ہے۔ شکر گزاری تو سخی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ بدلہ دیتے ہیں۔ باقی کتے کو اس کتے پن پہ گناہ نہیں ملتا، کیونکہ قدرت نے اس کو جو خوبیاں دیں یا خامیاں دیں وہ تو قدرت کی طرف سے وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے ہیں، وہ تو مجبور ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ لیکن انسان جب اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے، دم ہلانا شروع کر دے، مسلسل جھک جائے، دوسرے مخلوق کے سامنے جھک جائے اور رالیں ٹپکانا شروع کر دے، بھائی ایک ٹکڑا مل جائے، کہ جیسے بھکاری ہوتا ہے نا، کیسے جھک جاتا ہے آپ کے سامنے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ بھکاری کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے دیکھنے میں؟ کیسے منہ بھی جھکا رہا، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش، منہ بھی ٹیڑھا میڑا کر رہا ہوتا ہے، جھک رہا ہوتا ہے، بڑی عزت سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھیک مانگنے کے فضائل سناتے دنیا میں، فضائل سناتے نا کہ اس سے آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، جھک جاتا ہے دوسروں کے سامنے۔ حالانکہ نبی نے کیا فرمایا؟ بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت، بولو بھائی، نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے چہرے میں کشش گوشت سے ہوتی ہے۔ چہرے پہ گوشت ختم ہو جائے تو کشش ختم۔ تو اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں۔ گوشت ہٹ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے نا، جو کھمبوں پہ تصویر نہیں بنی ہوتی، چپک گئے تو ایسے ہو جاؤ گے، دیکھا ہے نا، 12,000 وولٹ کا کرنٹ اس میں دوڑ رہا ہے، وہ بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ڈھانچہ، وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو کھمبے سے ٹیک لگاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ یہ جو جم جاتے ہیں نا جو لڑکے، یہ بعض اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ باڈی تو بن جاتی ہے بالکل بیل کی طرح، چہرہ بالکل سوکھ جاتا ہے۔ بھائی گینڈے کی طرح تھوڑی بناؤ اپنے آپ کو، باڈی بلڈنگ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں اسی وزن اٹھانے میں ہی لگا دو، یا بس جاؤ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرو تاکہ باڈی رننگ میں رہے اور کچھ ویٹ اٹھانے کی عادی رہے اور کچھ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، بس۔ وہ جا رہے ہیں، وہ اتنا
جی بین الاقوامی مقابلہ جیتنا ہے, صبح و شام ڈنٹ پیل رہے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں, پھر پورے پورے بکرے کھا رہے ہیں, تو چہرہ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ خشک, بالکل رونق ختم چہرے کی. وہ ایسا لگتا ہے اتنے بڑے مٹکے کے اوپر اتنی سی کھوپڑی لا کے کسی نے رکھ دی ہے. تو چہرہ انسان کا سب سے پہلے ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تھے تو آپ نے دعا سکھائی ہے, اللہم حسنت خلقی فاحسن, اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی, اور ایک روایت میں احسنت خلقی فاحسن خلقی, اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تو بھکاری کے دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر ایک بڑی تمیز سے بات کرے گا, جھکے گا, لیکن اس کے پیچھے لالچ ہے کہ اس کی جیب سے کچھ نکالوں, خود کچھ کر کے نہ کھاؤں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھوں. اور جس کی طبیعت میں استغنا ہوگا وہ جب اخلاق سے بات کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالنا چاہتا ہے. تو اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ طبیعت میں سخاوت ہو, لالچ نہ ہو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو آپ کو اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا پڑے گا. کھلانا سیکھو, کھانے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو, مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں. نہیں بھائی, مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں. اسے مسکرا کے بات کریں گے, ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا. ایسے فری پھوکٹ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے, جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی, کرنا کچھ نہیں پڑ رہا, بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا. اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے کہ جی جو آپ گیس کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بجلی کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی آپ دے رہے ہو یہ بھی مت دو, آپ کنوینس کا خرچہ دے رہے ہو بچوں کا وہ بھی مت دو, لنچ بچے آپ کے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی مت دو, اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کا پیسے بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں, اور میری ساڑیاں بھی آپ کے پیسوں سے آتی ہیں یہ بھی مت دیں, ہر تقریب پہ آپ نیا جوڑا بنا کے دیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے مجھے, اور کہیں امی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو ٹیکسی میں آنے جانے کا اوبر کا کرایہ بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں. اخلاق اچھے کر لیں. انگریزوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. آپ بولو گے بیگم بہترین سودا ہے, بولو گے نا, بس مسکرا کے بات کر لیا کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے, یہ سارے خرچے رکھیں, بینک میں پیسے بچائیں, اس سے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں, اور بیگم سے صبح و شام بیٹھ کے مسکرا کے بات کر لیا کریں. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گوروں کے اخلاق سے متاثر مت ہو, لبرل لوگوں کے اخلاق سے بھی زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت. یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فری پھوکٹ کی مسکراہٹ دے رہے ہوتے ہیں. فری پھوکٹ کی مسکراہٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہے وہ بھی مشکل کام, وہ بھی یعنی جو غصے کا تیز ہو اس سے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اتنا خرچہ بچا کے ہو جائے گا. وہ پھر پتہ ہے شوہر بیٹھ کے کیلکولیشن کرے گا, ایک دفعہ مسکرانے پہ 5,000 بچ رہے ہیں میرے, تو وہ کیلکولیشن کر کے بولے گا یار 1 گھنٹہ مسکرا کے بات کروں تو کنوینس کا خرچہ بچوں کا معاف ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسکرا کے ہیلو ہائے کرے گا. ہماری خواتین شوہر کی اس نعمت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, آدھا ہو گیا ہے کھلا کھلا کے, بھائی آدھی سے زیادہ اس کی تنخواہ تو مجھ پہ خرچ ہو رہی ہے. بیٹا باپ کے اس احسان کو نہیں دیکھتا کہ اس نے بچپن میں میری ماں پہ خرچ کیا, میری پیدائش کے وقت. کتنے ہسپتالوں میں چکر لگتے ہیں نا ماؤں کے, سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ جب آپ ماں کے بدن میں تھے تو آپ کی جو ماں کو ٹینشن تھی اس ٹینشن میں خرچہ کس نے اٹھایا؟ باپ نے اٹھایا. ہسپتالوں کا خرچہ, آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن کا خرچہ, پیدائش کے بعد کے خرچے,
ٹھیک ہے نا. پھر تمہیں گھر دیا, ٹھکانہ دیا. تمہاری ماں نے جو تمہیں عزت سے گھر پہ پالا ہے, عزت کی جو چھت دی ہے, وہ چھت کس نے میسر کی تھی؟ ورنہ روڈوں پہ لے کے گھوم رہی ہوتی. یہ چھت کس نے میسر کی ہے؟ باپ نے. تمہیں نام ملا باپ سے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں قوم کا ہے. اتنے احسانات, پھر اسکول کا خرچہ, پھر تمہاری بیماری کا خرچہ, کہیں مسئلہ ہو گیا بھائی, چوٹ لگ گئی, سب سے پہلے ماں کس کو فون کرتی ہے؟ آفس میں ابا کو. آپ کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہ ہو گیا, فوراً بھاگا بھاگا جاتا ہے. سارے خرچے اٹھاتے اٹھاتے آدھا ہو گیا. اب اگر غصے سے کبھی بات کرتا ہے نا اونچی آواز سے, تو بچہ شکایت کرتا ہے میرے ابا کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ او بھائی جان اچھے اخلاق ہیں, تبھی اس نے تمیز سے تمہیں پالا, اور آج تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوئے ہو. افسوس اس پر ہے کہ ابا کے اخلاق تو اچھے ہیں مگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ابا کے بہت اچھے ہیں, اخلاق اچھے نہ ہوتے گھر سے پہلی فرصت میں باہر کک آؤٹ کرتا ہے, چل بھائی نکل یہاں سے. بلکہ اپنا ماننے سے انکار کر دیتا, عدالت میں کہتا میرا نہیں ہے, تاکہ خرچہ نہ اٹھانا پڑے. تو کتنے احسانات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کرائٹیریا چینج ہو چکا ہے. اسی وجہ سے عورت شوہر کی ناشکری, بیٹا باپ کا ناشکرا, بیٹی ماں کی ناشکری. بیٹیاں ماں کی نہیں مانتی, ماں غصہ کرتی ہے تو یہ کیسے بات کرتی ہو مجھ سے, آپ کو بات کرنے کی تمیز, ایسے ایسے تانے ماں کو دیتی ہیں. بھائی اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوتے, بچپن میں ایک تو اتنے مہینے تکلیف نہ اٹھاتی, پھر جننے کے بعد اتنے عرصے دودھ نہ پلاتی, پھر اتنی شفقت اور محبت سے پالتی نہیں. یہ اندر سے اچھی تھی تبھی تو اس نے تمہیں اتنی محبت دے دی. اندر سے اچھی نہ ہوتی, ٹینشن سمجھتی اولاد کو. اور ایسی عورتیں بھی ہیں, اولاد کو ٹینشن سمجھ کے کسی کو کہتی ہے پالو بھائی, ہمارے سے نہیں پلتا, پکڑا دیتی ہیں. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ ہم تو جاب کریں گے, کھائیں گے, کمائیں گے بس. بعض عورتیں ایسی ہیں جو بچہ جننے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی, کہتی لے پالک لے کے پال لو, ٹینشن نہیں اٹھانی. تو اچھے اخلاق کا بڑا غلط مفہوم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تھینک یو کو سمجھتے ہیں, تھینک یو, مسکرا لی. جس کو دیکھا غصے میں ہے تو ریزن نہیں معلوم کرتے غصے میں کیوں ہے. ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا اخلاق ہوتا, ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا کیا ہے, عین اخلاق ہے. کیونکہ اس وقت غصہ آنا غیرت کی علامت. بعض مواقع پہ غصہ آنا, آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می پلیز آپ ایسا نہ کریں, تو بھائی یہ کوئی اچھے اخلاق تھوڑی ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ کے اندر غیرت. بولو بھائی, غیرت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, آپ شارٹ چل رہی. اب تو وہ مارکیٹ کا لفظ زبان پہ اتنا ہو گیا, جو میرے بیان سننے والے وہ بھی مارکیٹ کرتے رہتے ہیں. کہہ رہے مصعب آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. مجھے کمنٹس میں ہوتا ہے, کئی سفر پہ جاؤ نا, کہہ رہے ہیں آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں یار ہر 2 دن کے بعد. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے, ہماری بلیاں ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہیں. تو اس موقع پہ غضبناک ہونا, تلملا جانا, غصہ آ جانا, یہ اخلاق کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا, یہ آپ کے اخلاق تھے کہ عمومی معافی کا اعلان کر دیا, جو ہوا سب معاف. لیکن چند ایسے کافر تھے, اسلام دشمن تھے, جن کا نام لے کے آپ نے حکم دیا جہاں پاؤ قتل کر دو, ان کے لیے معافی نہیں ہے. انہوں نے اتنا ایسا ظلم کیا ہے. ابن خطل بھی تھا اس میں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ابن خطل تو بیت اللہ کی غلاف پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے. فرمایا وہیں اڑا دو اس کو, اللہ نے آج میرے لیے حرم میں قتل کی اجازت دے دی, اور آج کے بعد حرم میں قتل کی قیامت تک اجازت نہیں ہوگی. میرے لیے اللہ نے آج اجازت دے دی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں قتل کرتے ہیں, فرمایا ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج حرم میں قتل کی اجازت دے دی ہے. اللہ کو بھی بڑا غضب تھا, اس کا مطلب ہے بھائی. تو کیا اللہ کا غضب آنا معاذ اللہ کے اخلاق خراب ہونے کی دلیل ہے؟ تو کام دیکھو, پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو, تو اندر سے پہلے ٹھیک ہونے کی کوشش کرو, پھر اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ ظاہر ہونے چاہیے. ہم باڈی کو سنوارتے ہیں, اندر سے ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے. تو اوپر سے تو بڑے ٹائٹ ہو جائیں گے, ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تھینک یو کہنے کی,
ٹھیک ہے نا, وہ تھینک یو سیکھ جائے گا, لیکن یہ کہ جو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ, ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے, بیٹا ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ, یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا. جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہوں, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی. اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے, کیا کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت نہیں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں,
ہے بھائی. اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی, یہ تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ, 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں,
اتنا گھٹیاپن دکھانا ہے تو ڈیفنس میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5,000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے. ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ وہ بھی گیا وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, تو دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ گے زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے بزرگان دین تھے وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی 2 نوالے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام, وہ جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو, اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے
ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا؟ گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے, بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں. تو اکثر کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے ختم کروں میں. تو بھائی وہ جو اگر آپ چاہتے ہو نا پورے چینج ہو جاؤ, تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. دنیا سے دل لگانا چھوڑو گے تو ساری چیزیں سیٹنگ پہ آنا شروع. پھر پیاز والے کو ٹماٹر والے کو حسر سے نہیں دیکھو گے. پیسہ آئے گا شکر ادا کرو گے, نہیں آئے گا بولے کوئی بات نہیں یار, کیا کہہ رہے ٹماٹر بیچیں گے پیاز بیچیں گے تو کیا ہے. عزت نہیں ہوگی تو جن کی ہو رہی ہے وہ بھی مرے پڑے ہیں بیچارے قبرستان میں. بھائی آپ یہ بولو گے نا جب میں پیاز بیچوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, تو جو بولنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بھائی اگر پھر بھی عزت چاہیے تو ذرا تمیز سے پیاز بیچ لو, ایسے آوازیں نہ لگاؤ, ایک باقاعدہ شاپ بناؤ, ایئر کنڈیشن شاپ پیاز کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا متبادل ٹینشن نہ لو. ٹینشن جو ہمیں لینی ہے وہ صرف آخرت کے معاملے میں لینی ہے, باقی چیزیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے. ہم ہر چیز کی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور ایسی چیزوں کی ٹینشن لی ہوئی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. غربت ختم کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کی محنت سے پیسہ آتا تو غریب تو محنت زیادہ کرتا ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ, کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے.
یعنی ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں، جس کو ہم چاہیں گے اتنے اس کو دیں گے، اور جس کو دے بھی رہے ہیں نا تو اس کو بھی اس کی چاہت کی نہیں ملے گی، جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. تو یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. لوگ رو رہے تھے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں نے تو دکان کھول لی، کروڑوں روپے لگا دیے، موبائل کی دکان کھول لی، ساری دنیا کی چل رہی ہے، میری نہیں چل رہی. تو میں تو یہ کر رہا ہوں بھائی اللہ جس کی چاہے گا اس کی دکان چلے گی، جس کی نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. تو سلو کر لو اللہ سے، بولو اللہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، باقی سب کیا ہے گریوی ہے، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. مسافر خانہ جن کی دکان چلی وہ بھی مر گئے نا، کیا خیال ہے مر گئے نا؟ بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے سیٹ آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، مسافر خانہ ہے. تو یہ جب ہوگی نا تو پھر انسان آخرت کو سامنے رکھے، پھر کہے گا بھائی ابا سے بدتمیزی کا گناہ زیادہ ہے، دوست سے بدتمیزی کا گناہ کم ہے. وہ پھر بدتمیزی ابا سے جب ہوگی نا بہت کھلے گی اس کو، یار میرا بنے گا کیا. بھائی گرل فرینڈ سے تمیز سے بات کرنا کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے. اللہ بولے کہ کیا لگتی تھی جو اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، اور جس سے بات کرنی چاہیے اسے بات کرنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ اخلاق کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی گلے پڑ جائیں گے. یہ جو ہے نا، اسی طرح بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی، بھائی بہنوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی، رشتہ داری جوڑنے کی. اللہ نے تو خونی رشتے پہلے رکھے ہیں بھائی، تو دور کے رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، خونی رشتوں کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل کیوں رہی ہیں بھائی؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو اور نبی نے دنیا کو سب سے زیادہ مسافر خانہ سمجھا، اس لیے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میرے والد صاحب کرم داد بیگ کو کینسر ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مدرسے والی باجی نے بتایا ہے کہ برقع پہن کر نماز مشکوک ہوتی ہے. نہیں بھائی، برقع پہن کے نماز ہو جاتی ہے. کیا بقرعید ہرن کی قربانی جائز ہے؟ نہیں، ہرن کی ویسے ہرن ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی ہرن کی نہیں ہوتی. بکریلی ملوں کو مل رہے ہرن قربان کر رہے ہیں. کیا قرآن میں کوئی چیز رکھنا جائز ہے یاد دہانی کے لیے، یا پھر پھول یا پتہ نہیں کیا کاپر وغیرہ؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، کاغذ وغیرہ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں. ایک ہی قبر میں دوسرا جنازہ دفنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، قبرستان میں جگہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ دادا کی قبر میں پوتے کو دفنا دو. قبر جب اتنی پرانی ہو جائے نا کہ اس میں مردے کی ہڈیاں وڈیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس میں نیا مردہ دفنایا جا سکتا ہے. تو علماء نے اس کی ایک مدت بیان کی ہے 10 سال. 10 سال میں مردہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، کوئی ہڈیاں وڈیاں تھوڑی بہت باقی رہ جاتی ہیں، تو اگر ہڈیاں ہوں تو ان کو سائڈ پہ کیا، دوسرا مردہ دفنایا. پھر 10 سال ایک عام طور پر ایسا ہوتا ہے. جس زمین میں نمی زیادہ ہو اس میں اور جلدی ہو جاتا ہے، جس میں نمی کم ہو تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن ایک ریشو جو نکالا گیا ہے وہ 10 سال. تو اس لیے ایک لا یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کہ قبرستان میں 10 سال پرانا ہو جائے تو اسے گرا کے نیا قبرستان بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ جگہ وقف کی نہیں تھی تو پھر بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. کسی کی ذاتی زمین ہے، وقف نہیں کی قبرستان، اگر قبرستان کے لیے وقف کی ہے تو پھر ذاتی بلڈنگ نہیں بن سکتی. علماء دین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی ایک سودی بینک میں گارڈ یا چپڑاسی کی نوکری کرتا ہے، یعنی چائے وغیرہ بناتا ہے، اور بینک کے دوسرے چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتا ہے، اس کے براہ راست سودی لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اس کی بینک میں ملازمت جائز ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء ناجائز کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں. جو جائز کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ناجائز والوں کی وہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. تو اگر گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر یہ کہ نہ کرے. جاب نہیں مل رہی تو گنجائش بھی ہے، کیونکہ سود میں یہ ملوث نہیں ہے. بہت سے انجینئرنگ کمپنیاں ایک PEC سند یافتہ انجینئر کو یہ آفر کرتی ہیں کہ اپنی ڈگری ہمیں دیں. وہ کمپنیاں PEC کو یہ ڈگری شو کرواتی ہیں کہ ان کے پاس PEC کے اتنے سند یافتہ انجینئر ہیں، جس سے ان کمپنیوں کا درجہ بڑھتا ہے. اس کے عوض وہ اس انجینئر کو بھاری معاوضہ دیتے ہیں. غلط ہے یہ معاوضہ لینا درست نہیں ہے. نماز جنازہ میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے کھول دیے جائیں ہاتھ. چند معروف لیکن غیر مستند احادیث کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا مطلب؟ یعنی جو حدیثیں مشہور ہیں مگر ہیں غیر مستند، تو اسے بہت ساری ہیں، ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہی. بہت ساری حدیثیں. اللہ نے تمام نبیوں کو دین پر قربان کیا، لیکن دین کو کسی نبی پر قربان نہیں کیا. اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. اللہ نے پیغمبروں کو دین ہی کے لیے تو بھیجا ہے نا، تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اس کا دین ہے. اس کے لیے پیغمبروں کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور پیغمبروں کی بھی قدر اللہ کی نظر میں اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں.
شادی کا 1 سال ہو گیا ہے, بچے کی کوئی علامت نہیں ہے, کوئی اچھے سے حکیم کا پتہ بتا دیں. بھائی جان خود ہی حکیم تلاش کیا کرو یار, ڈاکٹر حکیم خود تلاش کیا کرو. کم عمر میں بال سفید ہو گئے ہیں, تو اگر آپ کو کسی حکیم کا نسخہ معلوم ہو تو ارشاد فرمائیں. کم عمری میں بال سفید ہو گئے ہیں, اگر یہ موروثی نہیں ہے, باپ دادا کے سب کے ہو رہے ہیں تو پھر نہیں کالے ہو سکتے, اور اگر آپ ہی کے ہوئے ابا دادا کے نہیں ہوتے تھے پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے. کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو کسی قریبی معالج سے رجوع کریں. استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. ہاتھوں میں اگر الفی لگ جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. جمعے کی ظہر کی نماز سنتیں اور فرض, ان میں نیت ظہر کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی؟ بھائی نماز پڑھتے ہوئے اگر رکعت بھول جائے تو کیا نماز پہلی رکعت سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر رکعت بھول جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے 3 رکعتیں پڑھی اور یاد نہیں آ رہا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں, تو وہ 3 سمجھے گا, اور پھر ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جس کو تیسری سمجھ رہا ہو یہ چوتھی ہو, اور آخر میں سہو بھی کرے گا. استاد جی اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے, کوئی خاص وجہ؟ استاد جی امتحان چلنے دعا فرمائیں, دل سے دعا اللہ کامیاب فرمائے. اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ یوں سوال یہ غلط ہے کہ انسان کو کیوں بنایا. آپ یہ کہو کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کے ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا. انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خوراک اچھی, اس کا دماغ اچھا, اس کی خوبصورت زیادہ ہے, تو اشرف تو ہو گیا نا یہ. تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا. جب اتنے لوگ تھے تو ایک اشرف کو بھی, ان سے اچھی مخلوق کو, اچھا تو ہے وہ تو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ انسان ہر حسن و جمال میں اللہ نے انسان کو گویائی عطا کی ہے. جانور باتیں نہیں کرتے ایسے جیسے انسان کرتا ہے, بہت ساری کوالٹیز نہیں ہیں, تو اس لیے اشرف کا معنی سب سے زیادہ عزت دار, تو عزت دار تو ہے. تو کیوں بنایا کا مطلب یہ کہ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا اللہ نے. تو پیدا اللہ نے کیا لیعبدون, تاکہ میری عبادت کریں. بھائی یہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو. عصر کی نماز کے وقت کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی. علماء کا تبلیغ میں سال لگانا کیسا ہے؟ مفتی ضرور علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلوں کے لیے ہے, تبلیغی جاہل گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی جان مفتی ضرور علی صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ ضرور علی صاحب ہیں, وہ علماء کو تبلیغ میں سال لگانا چاہیے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. گلیوں میں گھومنا تو اچھا کام ہے, تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں نا, کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک بچے گلیوں میں گھومتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے, ایک تبلیغ کے لیے گلیوں میں گھوما جاتا ہے. تو جو علماء تبلیغ میں سال لگاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں لگاتے ان کو عالم نہ سمجھو یا ان کو برا سمجھو. جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے. خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے جس نے سال نہیں لگا ہوا نا, جس کا تبلیغ میں, وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. لیکن بہرحال سال لگانے کے فائدے بہت ہیں. جن کا سال لگتا ہے تکبیر اولیٰ کی ہمیشہ پابندی ہو. دیکھو علم ایک الگ چیز ہے, علم پہ عمل ایک الگ چیز ہے. تو عمل کے لیے جو ہے نا محنت, مشقت, دھکے, یہ جب دھکے پڑتے ہیں تو پھر عمل کی توفیق ملتی ہے. علم تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی بہت تھا, شیطان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک علم ہے, پتہ ہے آپ کو. کیونکہ شیطان کو جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا اسی سیٹنگ پہ لا کے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج کیا ہے, اس کو کون سی نالج سے برباد کرنا ہے. تو دھکے جب انسان کھاتا ہے, اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتا ہے, یا اہل اللہ کے ساتھ ٹائم لگاتا ہے, گلیوں میں دھکے کھاتا ہے, اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے. ایک ہے باس کے سامنے جھکنا, تنخواہ بڑھ جائے. ایک تبلیغ میں دیکھو بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے پھوٹے, واش روم کا نظام صحیح نہیں, وہاں ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بریگیڈیئر کرنل لیول کا آدمی ہوگا اور ایک گاؤں دیہاتی والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا. یہ کہیں مارکیٹ میں آپ نے یہ منظر دیکھا کہیں ہے بھائی؟ ایک فوج کا بہت بڑا آفیسر ہوگا اور ایک رکشے والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا, اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا, اس کی دعوت کر رہا ہوگا, اس کو کھلا رہا ہوگا لقمے بنا بنا کے. بھائی اللہ, یہ تواضع جو ہے نا اللہ کے لیے ہو رہی ہے, تو اس پہ اللہ نوازتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سال لگانا چاہیے, اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.